سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق یہ ایک ناکام اور محروم انسان تھا۔ اس کا والد کوریا کی جنگ میں مارا گیا۔ یہ اس وقت 16 سال کا تھا۔ یہ خاندان کے ساتھ کوریا سے واشنگٹن آ گیا اور اس نے واشنگٹن میں ناانصافی، جنگ اور محرومی کے خلاف مہم شروع کر دی۔ یہ سڑکوں پر جنگیں بند کرو کے نعرے بھی لگاتا اور سکول میں بھی تعلیم حاصل کرتا۔ اس کا جنون سکول میں مذاق بن گیا۔ تمام بچے اسے پاگل سمجھ کر اوئے اوئے کے نعرے لگاتے۔ اس کی ماں اور بہن غربت میں زندگی گزار رہے تھے۔ یہ ان کی حالت دیکھ کر کڑتا تھا۔ خاندان کی غربت اور ساتھی طالب علموں کے مذاق نے اسے نفسیاتی مریض بنا دیا۔ اس کے اندر خودکشی کے رجحانات سر اٹھانے لگے۔ اس نے خودکشی کی پہلی کوشش کی، وہ اس میں ناکام ہو گیا۔ 6 ماہ بعد اس نے دوسری کوشش کی، وہ اس میں بھی ناکام رہا۔ اس نے 3 ماہ بعد تیسری کوشش کی، لیکن وہ اس کوشش میں بھی ناکام رہا۔ 3 لگاتار کوششوں کے بعد ڈاکٹر نے اسے نفسیاتی مریض ڈکلیئر کر دیا اور اسے پاگل خانے میں داخل کرا دیا۔ یہ پاگل خانے میں پاگلوں کے ساتھ رہتا تھا۔ پاگل خانے میں ایک سائنسدان بھی تھا۔ یہ شخص مطالعہ کا جنون کی وجہ سے پاگل خانے میں پہنچ گیا اور یہ وہاں اب ہر وقت مختلف تجربے کرتا رہتا تھا۔ ہنٹر کیمبل کو اس میں دلچسپی محسوس ہوئی اور وہ اکثر اوقات اس کی لیبارٹری میں چلا جاتا جہاں سائنسدان فردی تجربے کرتے رہتے۔ وہ ایک دن سائنسدان کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس نے دیکھا سائنسدان کی کافی کے کپ میں ہلکا سا سوراخ ہے اور اس سوراخ سے کافی کے قطرے میز پر ٹپک رہے ہیں۔ پاگل خانوں میں پاگلوں کو کاغذ کے کپوں اور پلیٹوں میں کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی ہیں تاکہ یہ چینی یا دانت کے برتنوں سے اپنے آپ اور دوسروں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ سائنسدان کی کافی کا مگ بھی کاغذی تھا۔ ہنٹر کیمبل ایڈمز نے ٹیبل پر لگی سکاچ ٹیپ کا ایک چھوٹا سا پیس توڑا اور کپ کے ٹوٹے ہوئے حصے پر چپکا دیا۔ کافی کے قطرے رسنا بند ہو گئے۔ سائنسدان نے حیرت سے کپ کی طرف دیکھا، کپ پر لگے پیچ پر نظریں گاڑیں اور ہنٹر کیمبل ایڈمز کو پیچ کا خطاب دے دیا۔ یوں ہنٹر کیمبل ایڈمز کا نام پیچ ایڈمز ہو گیا اور یہ اس وقت پوری دنیا میں اسی نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اس واقعہ سے ایڈمز نے اندازہ لگایا قدرت نے دراصل اسے دنیا میں پیوند لگانے کے لیے بھیجا ہے اور وہ اگر دکھی انسانیت کے رستے ہوئے زخموں پر پیوند لگا دے تو نہ صرف اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا بلکہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کے دکھ درد بھی ختم ہو جائیں گے۔ پیچ ایڈمز پاگل خانے کے سپرنٹینڈنٹ کے پاس گیا، میڈیکل ٹیسٹ کرائے، صحت مند ڈکلیئر ہوا اور پاگل خانے سے باہر آ گیا۔ پیچ ایڈمز کا خیال تھا میڈیکل سائنس میں سب کچھ، اس میں طبی ٹیسٹ بھی ہیں، ادویات بھی ہیں، آپریشن کے جدید ترین آلات بھی اور طبی سہولتوں کی مشینیں بھی، لیکن اس میں جذبات، احساسات اور انسانیت نہیں۔ وہ ایک مریض کو بیماری کے عالم میں دوائیوں، ٹیسٹ اور مشینوں سے زیادہ ہمدردی، پیار اور کے درکار ہوتے ہیں۔ مریض اگر بیماری کی حالت میں روزانہ 5-10 مرتبہ کہکہ لگا لے یا بستر پر بیٹھ کر خوشی سے تالیاں بجا لے تو یہ صحت یاب ہو سکتا ہے۔ اس کا خیال تھا ڈاکٹروں اور طبی عملے کو ماں، بہن، بیوی، باپ اور بچے کی طرح ہمدرد اور مہربان ہونا چاہیے اور ہمارے اسپتالوں میں یہ چیز کسی جگہ دکھائی نہیں دیتی۔ مریض ڈاکٹروں کے پاس آتا ہے اور ڈاکٹر مکینیکل انداز میں اسے چند کیپسول، چند نیلی پیلی گولیاں اور ٹیسٹوں کی لمبی چوڑی فہرست تھما کر واپس بھجوا دیتے ہیں۔ اس سے مریض کا مرض بڑھ جاتا ہے اور وہ زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے۔ اس کا خیال تھا لوگ تھیٹروں میں بار بار کیوں جاتے ہیں؟ یہ ایک ہی قسم کے کارٹون پروگراموں میں 20 مرتبہ کیوں دیکھ لیتے ہیں اور یہ 50 سال پرانے جوکس پر بار بار کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ یہ چیزیں انہیں ریلیکس کرتی ہیں، لہٰذا ڈاکٹروں کو بھی کارٹون کریکٹرز کی طرح ہونا چاہیے۔ انہیں تھیٹروں کا مزاحیہ اداکار ہونا چاہیے اور یہ جوک ماسٹر ہونے چاہیے تاکہ مریض خوشی سے ان کے پاس آئیں اور دعا کے ساتھ اور تالیوں کا تحفہ بھی لے کر جائیں۔
پیچ ایڈمز نے ایک ایسی نئی طب ایجاد کرنے کا فیصلہ کیا جس میں دوا کے ساتھ کہکے بھی ہوں، لہذا یہ پاگل خانے سے نکلا اور میڈیکل کالج میں داخل ہو گیا۔ یہ دن کو میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتا اور رات کو مختلف کارٹون کریکٹرز کے کپڑے پہن کر اسپتال کے مختلف وارڈز میں چلا جاتا اور انتہائی بیمار مریضوں کے سامنے کھڑے ہو کر سرکس کے بونوں کی طرح اچھل کود کرتا۔ مریض اسے دیکھ کر کہکے لگاتے اور یوں ان کی تکلیف، ان کا دکھ کم ہو جاتا۔ یہ بچوں کے وارڈ میں بہت مقبول ہو گیا۔ کینسر کے انتہائی سیریس بچے رات اور پیچ ایڈمز کا انتظار کرتے۔ یہ خون بن کر وارڈز میں آتا اور سارے مریض بچے مل کر اس کے ساتھ خوب ادھم مچاتے تھے۔ پیچ ایڈمز کے اس نئے طریقہ علاج کا دلچسپ نتیجہ نکلا۔ اس سے مریضوں کی ریکوری کی شرح بہتر ہو گئی۔ میڈیکل کالج کی انتظامیہ نے پیچ ایڈمز کے طریقے کی شدید مخالفت کی، اسے کئی بار میڈیکل کالج سے نکالنے کی کوشش بھی کی، لیکن مریضوں اور ساتھی طالب علموں کو شدید احتجاج پر کالج انتظامیہ نے اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہو گئی۔ ہالی ووڈ نے پیچ ایڈمز کے نام سے فلم بھی بنائی، لہذا انڈیا کی مشہور فلم منا بائی بھی پیچ ایڈمز کے اصلی کردار پر مبنی ہے۔ بہرحال جیسے تیسے پیچ ایڈمز نے میڈیکل کی تعلیم مکمل کی اور اس کے بعد اس نے 1972 میں انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے نام سے ایک طبی ادارے کی بنیاد رکھی۔ اس ادارے میں والنٹیئرز ڈاکٹر خدمات سر انجام دیتے ہیں اور یہ سب لوگ پیچ ایڈمز کی طرح سرکس کے جوکرز، کارٹون کریکٹرز اور مزاحیہ اداکاروں کے کپڑے پہن کر مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ پیچ ایڈمز کے اسپتال میں تمام مریضوں کا علاج مفت ہوتا ہے اور اس کے مریضوں کی ریکوری کی شرح دنیا کے تمام اسپتالوں سے کہیں اچھی ہے۔ پیچ ایڈمز اور اس کے ساتھی ہر سال سرکس کے جوکروں کے کپڑے پہن کر دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی اپنا طریقہ علاج کی پروموشن کرتے ہیں اور ڈاکٹروں کو نیا طریقہ اڈاپٹ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ پیچ ایڈمز کا خیال ہے مرض صرف ایک مریض تک محدود نہیں رہتا، یہ مرض مریض کے خاندان، اس کے بعد سوسائٹی، اس کے بعد ملک، اس کے بعد پوری دنیا کو بیمار کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے ماحول کو اتنا خوشگوار بنا دینا چاہیے کہ بیماریاں دوسرے لوگوں پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ پیچ ایڈمز آج کل مغربی ورجینیا میں 316 ایکڑ پر محیط دنیا کا جدید ترین فری ہسپتال بنا رہا ہے، جس کے تمام ڈاکٹرز اور طبی عملہ کہکوں اور لطیفوں کا ماسٹر ہے۔ کاش ہم سب لوگ پیچ ایڈمز کی طرح سوچ سکیں، ہم خودکشی کی بجائے پیچ ایڈمز کی طرح معاشرے کا پیوند بن جائیں۔ ہم اپنی زندگی کو سکائچ ٹیپ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بنا لیں جو کسی کے دکھوں کے رستے ہوئے کپ کا پیوند بن جائے، جو موت کے سرانے بیٹھے کسی مریض کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے۔ کاش ہم میں بھی 2-4 پیچ ایڈمز ہوتے۔